کہ مسلمان عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی کرنا کیا وجوب کے درجے میں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے، اس بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ یہ بات تو اجماعی طور پر ثابت ہے کہ قربانی مسلمان ہی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ قربانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیے اور قربانی کیجیے، ونحر، نحر کیجیے۔ ونحر کا یہاں پر جو معنی ہے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ نحر یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں، قربانی کرنے کو، اور اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا قرآن مجید کے حکم سے ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات خود مسلمانوں میں اختلافی ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کی اس آیت میں ونحر سے مراد قربانی ہوتی تو یہ تو پھر فرض ہے، اور فرضیت کا تو کوئی قائل نہیں ہے، کچھ وجوب کے اور کچھ سنت کے قائل ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ فقہاء میں سے کس کا کیا موقف ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ونحر کا اس کی جو تفسیر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی تفسیر بھی طبری نے یہاں پر اگر کی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں باندھیے، وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، ونحر کا یہ معنی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی الگ الگ اس کا بیان کیا ہے، تو ونحر کا کوئی ایک اتفاقی معنی نہیں ہے کہ آپ اس کا یعنی اس آیت کے اندر کہ آپ اس میں یہی عید الاضحیٰ والی قربانی ہے کہ آپ اس قربانی کو کریں۔ تو اس لیے اس آیت سے فرضیت یا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا ہے، ہاں استدلال کے طور پر یہ ضرور ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ سنت سے جو دلیل یہ دیتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے، کتاب الاضحیہ، قربانی کے مسائل، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، یعنی قربانی کی فضیلت میں جو روایات ہیں، حدیث نمبر 1493۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اچھا، ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام بن عروہ کی اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اس باب میں عمران بن حسین، زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے احادیث آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کہ آپ نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ جانور کے سینگ کے عوض نیکی ملے گی۔ صحیح بخاری کی کتاب الاضاحی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5565 ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، قال ضحى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا، اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ان مینڈوں کو ذبح کیا۔ تو یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یا قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس سے نفس الامر کے اندر اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ قربانی کرنا چاہیے، لیکن ان روایتوں سے یا اس آیت سے کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے کہ قربانی کرنا یہ فرض واجب ہے، یعنی اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن کیا آپ نے اس کا حکم شدت کے ساتھ دیا ہے؟ یعنی اس طور پر دیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قربانی ہر حال میں کرنی ہے، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح نماز کے ترک کے اوپر وعید آئی ہے، کیا اس طرح قربانی کے اوپر بھی ہے؟
اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس کی فرضیت یا وجوب کے اوپر اختلاف نہ ہوتا. دیکھیں نماز کے بارے میں جو ہے نا، وہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سب کہتے ہیں کہ وہ فرض ہے، فرض ہے تو فرض ہے، یعنی اس کی فرضیت میں کوئی